بعد تو عطا کرتا ہے، اس سے آپ والدین کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یقینا میرے بھائی یاد رکھو، جو انسان اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتا ہے ان کا مقام اہل بیت کے نزدیک بہت بلند اور بالا تر ہے۔ اسی طرح ایک جوان تھا جو اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا تھا اور ہر شب جمعہ کربلا معلی چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس کے بابا نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے؟ کہا میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جانا۔ جب یہ آواز اس کی ماں نے سنی، ضعیف ماں نے، تو ماں نے کہا بیٹا آپ خود چلے جاؤ گے، مجھے نہیں لے کے جاؤ گے؟ کہا اماں میرے پاس ایک ہی سواری ہے جس میں بابا کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ جب یہ کہا اس کے بعد جوان بیٹا نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور کربلا معلی کی طرف چل پڑا۔ اور وہاں پر بہت بزرگ علماء اور مراجع کرام تھے۔ جب اس عالم دین نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا تو ذریعے امام حسین سے جواب آیا وعلیکم السلام، اے میرا زائر تجھ پر میرا سلام ہو۔ جب یہ سلام کی صدا اس عالم دین نے سنا تو پوچھا اے جوان تو کون سا عمل کیا جس عمل کی وجہ سے امام حسین نے ذری سے آپ کا جواب دیا؟ کہا عمل تو میں نے کوئی بڑا نہیں کیا، بس اتنا کیا اپنے والدین کو لے کر کربلا معلی میں آیا۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ سب سے پہلے ہم نے موت کو خلق کیا اور اس کے بعد زندگی کو خلق کیا۔ آگے کیا کہہ رہے اللہ؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے احسن عمل کون کر رہا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلے زندگی ہے اور بعد میں موت ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے پہلے موت کو خلق کیا اس کے بعد زندگی کو خلق کیا۔ اور میرے بھائیوں ہمیں تو کربلا نے ہمیں یہ زندگی کا سلیقہ بتایا۔ اگر مرنا چاہتے ہو، شہادت کی موت چاہتے ہو تو حسین کی سیرت کا مطالعہ کر، اور زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو علی مرتضیٰ کی سیرت کو اپنا۔ اسی لیے علی بن ابی طالب جناب کمیل کو کہتے ہیں اے کمیل، اللہ نے مجھ علی کو 4 ایسے فضیلتیں عطا کیا ہے آج سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا کیا ہے، نہ کسی رسول کو عطا کیا ہے، نہ کسی ولی کو عطا کیا ہے، نہ میرے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ کمیل بن زیاد کہتے ہیں مولا وہ کون سی 4 فضیلتیں ہیں جو نبیوں کو بھی نہیں ملی، رسولوں کو بھی نہیں ملی، وہ کون سی ہے؟ جب کہا نا تو علی مرتضیٰ نے کہا سن ابن کمیل، اللہ نے میری جو پہلی فضیلت ہے، مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں نہیں آیا تھا اور میرے بعد بھی کوئی کعبے میں نہیں آئے گا، یہ میری پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسرے علی بن ابی طالب کہتے ہیں اے کمیل سن، جب رسول شب ہجرت پہ چلا گیا تھا میں رسول کے بستر پہ سویا تھا اور اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کوئی تو ہے جو رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیوں کو خریدتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کی مرضیوں کو خریدنے والا رضی اللہ نہیں ہوتا ہے، اس سے مرضیاں لی جاتی ہیں۔ اور تیسرا علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اور مجھ سے پہلے اور میرے بعد یہ فضیلت کسی کو عطا نہیں کیا۔ غدیر میں جو مجمع اکٹھا کر کے جو میری ولایت کا رسول نے اعلان کیا تھا، نہ اس سے پہلے کسی کا اعلان ہوا تھا نہ میرے بعد کسی کا اعلان ہوگا۔ اور رسول علی بن ابی طالب کہتے ہیں میری چوتھی فضیلت، جب چوتھی فضیلت کا نام آتا ہے علی مرتضیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ عمر کہتا ہے یا امیر المومنین، یہ 3 فضیلتوں پر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن چوتھی فضیلت پر مسکراہٹ کیوں آئی؟ سن کمیل، چوتھی فضیلت میری یہ ہے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ مجھ جیسی بیوی، میری جیسی بیوی نہ کسی نبی کو عطا کیا ہے نہ کسی ولی کو عطا کیا ہے۔ یہ علی کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اکثر علماء پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں علی ایک پاؤں رکعت میں رکھنے کے بعد دوسرا پاؤں رکھنے تک ختم قرآن کرتے تھے۔ جو علی ایک قدم دوسرا رکعت پہ رکھنے تک ختم قرآن پڑھتا ہو تو اس علی
کا شیعہ کو بھی تو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، اور ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے وما ينطق عن الهوى کا مصداق رسول تھا. جب رسول جو بھی بولتا ہے رسول خود نہیں بولتا ہے، زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. وہی رسول نے کیا فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. اور وہ علی کا کتنا خوب کلام ہے جو علی ارشاد فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، احسن ہیں. اگر وہی 6 چیزوں کو 6 اشخاص انجام دے تو احسن ہو جاتی ہے، ہر کسی کے لیے اچھی ہے. اگر 6 افراد ان 6 چیزوں کو ادا کریں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں تقوی بہت اچھی چیز ہے، ہر کسی کے لیے اچھی چیز ہے. اگر اس تقوی کو عالم دین اختیار کرے تو بہت اچھا ہے. پھر علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں صبر بہت اچھی چیز ہے، صبر بہت اچھی چیز ہے. اگر غریب صبر کریں، فقیر صبر کریں تو یہ بہت اچھا ہے. پھر علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز حیا بہت اچھی چیز ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے اچھی چیز ہے. اگر اسی حیا کو عورت اختیار کرے تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن میرے بھائیوں اچھی چیز کب ہے؟ آج کل تو جو ہمارا لباس خواتین کا چلتا ہے اس لباس کے اوپر بھی ایک لباس کی ضرورت ہے. وہ لباس جس میں عریان جسم نظر آتا ہو وہ مطلقاً حرام ہے. اور چوتھی چیز امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ توبہ اچھی چیز ہے، توبہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ایک جوان توبہ کرے تو بہت اچھی. پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا عدل بہت اچھی چیز ہے، ہر کسی کے لیے عادل ہونا اچھی چیز ہے. اگر حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ تقوی اور عدل بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن میرے بھائیو یاد رکھو اگر ایک عالم دین سنت نبی شریعت محمد کے اوپر کما حق عمل کرے تو ہر بندہ اس کو سلام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا کریں، دنیائی خواہشات کے پیچھے ہم نے تقوی کو بھی چھوڑا، عدل کو بھی چھوڑ دیا. اور یہی رسول معظم نے سوئے ہے کلام سے خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں. آصف علی جوادی جب تک مجمع بھولے گا تب تک میں خطاب کرنے کا عادی ہوں. اور یہی رسول نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے تو علی نقطہ بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے. اگر قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے تو علی اللہ کے گھر میں نازل ہوا ہے. اور قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور رسول نے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھو اگر ولایت امیر المؤمنین نہ ہو تو نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی حج قبول ہے، نہ کوئی زکوٰۃ قبول ہے. بلکہ محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنا عابد ہو اس کی کوئی واجب اور مستحب نماز اس سے خالی نہ ہو ادا کریں، اور پیدل واجب حج کرنے کے بعد ہر مستحبی حج کو ادا کریں، اور صفا و مروہ جتنا سونا راہ الہیہ میں خرچ کریں، اور یتیم اور مسکینوں کو ریشم کے کپڑے پہنائیں، اور یتیم اور مسکینوں کو جو کی روٹی نہیں، گندم کی روٹی نہیں، شہد کے ساتھ روٹی کھلائے. اور اتنا عابد ہونے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مر جائے، اور اس کے آگے رسول ارشاد فرماتے مرنے کے بعد اسے کعبے کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ دفنایا جائے، اگر اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی بغض علی ہے اس کی موت اور کتے کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی موت اور کتے کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بس میرے بھائیوں میں یہی کہوں گا کہ شریعت اس کر سے آئی ہے، اور اللہ نے جو رسول سے کہا ہے
کہ میں کچھ نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا ہوں بس میری اہل بیت کی محبت. تو میرے بھائیوں اگر رسول کی کچھ بھی نہیں مانگتا ہے, صرف اور صرف رسول کی آل سے مودت مانگتا ہے وہ اللہ, تو یاد رکھو اگر کوئی آپ کے گھر میں مزدوری کرے, مزدور کو اجرت نہ دے, اس گھر میں نماز پڑھنا مطلقاً جائز نہیں ہے. اور آج میں اور آپ کے گھر میں شریعت ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا احسان ہے. آج اگر ہمارے گھر میں ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں, یہ رسول معظم کا صدقہ ہے, یہ احسان وہی ہوگا. اور یہ جو جناب زہرا نے کہا تھا نا عرب والوں کو, یاد رکھو عرب والوں, میرے بابا کے آنے سے پہلے آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی, پاک اور نجس کی تمیز نہیں تھی, بلکہ آپ نجس گڑے کے پانی پیتے تھے. یہ میرا بابا محمد کا کرم ہے, آج تجھے حلال و حرام کا بھی پتا چلا, نجس اور پاک کا بھی پتا چلا. یہ کس کا احسان ہے؟ رسول معظم کا احسان. لیکن میرے بھائیو یہ حدیث بھی علماء بیان کرتے ہیں, جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے, آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے, اور علی کی محبت بھی گناہوں کو راہ کر دیتی ہے. لیکن یہاں تک تو ہمیں بتایا گیا, ہم سمجھے گئے, جو میں ایک طالب علم, دینی طالب علم نے جو چیز سمجھا, جس طرح آگ لکڑی پیدا نہیں کرتی ہے, آگ کا کام ہے لکڑی کو جلا کے راکھ کرنا, نہیں لکڑی پیدا نہیں کرتی ہے. اور علی کی محبت کا تقاضا یہی ہے, وہ گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, تو نئے گناہوں کو پیدا نہیں کرتی ہے, جنم نہیں دیتی ہے. اگر آج میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں, محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہوں, علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہوں, اور شریعت کو پامال کر رہا ہوں, تو میں لکھ لسانیہ کر رہا ہوں. اور ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو ہزار ہزار رکعات عبادت کرتا تھا, اور وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آتا تھا, سورج آپ نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. جب وہ علی یہ کہتا ہوا نظر آئے, تو علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے کہ جب علی کا شیعہ کو فجر کی آذان ہو اور وہ بستر میں کھربٹ بدلتا رہے, وہ علی کا شیعہ نہیں ہے, کوفے کا شیعہ تو ہو سکتا ہے, علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, ولایت کے ساتھ ساتھ تبلیغ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. اور امام حسین کی زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. آج جو میں خروج کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں اگر ہم مسجد سے حی علی خیر العمل کی صدا آتی ہے, اور میں کام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جاتا ہوں, تو کوئی فائدہ نہیں. حی علی خیر العمل کی صدا کہاں پہ ہوئی تھی؟ غدیر کے میدان پہ ہوئی تھی, کہ کوئی خیر کا عمل ہے جس کا اعلان کر رہا ہے رسول. اور یاد رکھو پورا قرآن کو پڑھنے کے بعد میں نے یہی چیز کو سمجھا ہے, قرآن میں کہیں بھی تبلیغ کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے, وہ ولایت علی بن ابی طالب کے لیے ہوا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول اگر آج تو نے یہ پیغام کو نہیں پہنچایا, وہ رسول جو اتنی عبادت الہیہ کرتا ہے, جس کے لیے اللہ کہتا ہے یاسین, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, ایسے پیارے پیارے القاب سے, اور وہ اللہ کہتا ہے اے میرا محمد عبادت کم کر, تیرے پیروں پہ ورم آتی ہے. جب یہ علی کی ولایت کا مقام آتا ہے, تو اللہ بہت سخت لہجے میں کہہ رہا ہے, یا ایھا الرسول اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو سمجھ لینا رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا ہے؟ جب رسول کی رسالت کامل ہوئی ہے اللہ کے بارگاہ میں, وہ ہوئی ہے ولایت علی بن ابی طالب کی وجہ سے. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا تو رسول کی رسالت ختم ہو جاتی. اور جب یہ رسول نے یہ اعلان کر دیا
تو کیا کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس سے پہلے نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھی، ہر چیز تھا، لیکن اس وقت آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعما. اے رسول آج میرا دین بھی مکمل ہوا، میری نعمت بھی مکمل ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے دین بھی علی ہے، نعمت بھی علی ہے. بس جو بھی علی سے دور ہو جائے گا وہ دین سے بھی دور ہے اور نعمت عظما سے بھی دور ہے. تو نعمت اور دین علی کی ولایت ہے. اور علی مولا نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، سائنس نے جیسے جیسے ترقی کر دی. جس طرح علی بن ابی طالب نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ دور ایسا آئے گا مشرق والا مغرب والے کو دیکھے گا، مغرب والا مشرق والے کو دیکھا گا، جنوب والا شمال والے کو دیکھے گا. اس وقت کے لوگ حیران ہوئے کہ علی کیا کہہ رہا ہے. لیکن آج سائنس نے ترقی کرنے کے بعد انٹرنیٹ کی شکل میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ ایران میں بیٹھا ہوا بندے کو دیکھ رہا ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ علی بن ابی طالب کا. لیکن آج انگریز اس درجے پہ پہنچ چکا ہے، اس کمال پہ پہنچ چکا ہے، تو تیرا نہج البلاغہ کی وجہ سے. انگریز سائنسدان نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہوا یا یہ کائنات علی نے خود بنایا تھا یا یہ کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہا. اور اب کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیو، ہم نے اس آغوش میں پرورش پائی جس میں ماں بھی علی والی تھی، باپ بھی علی والا تھا. ماں بھی علی والا، باپ بھی علی والا. اور ہم اس گھرانے میں آئے ہیں. جب ہم پہلی دفعہ آئے دنیا میں ہمارے کان میں ولایت علی بن ابی طالب کی آذان ہوئی تھی. اور میرے بھائیو یاد رکھو، جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی مردہ، دنیا سے جانے کے بعد بھی مردہ، دنیا میں آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں سن سکتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد جب مرتے ہیں روح قبض کرتا ہے ملک الموت، وہ سننے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اور یاد رکھو اہل بیت اور ہم میں یہ فرق ہے. اسی لیے رسول نے کہا تھا نصرت علی کل نبی، کہ علی تمام انبیاء کا مددگار ہے. کہ علی اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی ہر نبی کا مشکل کشا تھا. اور حسین نے یہ ثابت کر دیا ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں. نو کے سینے پر، نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے زمانے والوں کو بتا دیا یاد رکھنا زمانے والوں، ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے اور جانے کے بعد بھی زندہ ہیں. جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ ہو، جانے کے بعد بھی زندہ ہو، اسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے. یہ اہل بیت کے کمالات ہیں. لیکن ان کمالات کو ہم کب سمجھیں گے؟ جب علوم اہل بیت سے وابستہ ہوں گے. لیکن ہمیں کم بختی یہ ہے، سائنس جو ترقی کرتا جا رہا ہے، ہمیں صرف نماز اور روزے پہ رکھا گیا ہے. نماز بھی اللہ کی عبادت ہے میرے بھائیو، نماز دین کا ستون ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے. جس بندے کی نماز ثابت نہ ہو اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن نماز اسی کی قبول ہے جس کے دل میں اہل بیت کی ولا ہو، مودت ہو. اور ہم تو مودت کا مطلب کیا ہے؟ مودت کا مطلب ایسا ہے، سلمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ سلمان آپ نے یہ کمال کیسے پایا کہ رسول یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا سلمان میرے اہل بیت سے ہے. تو سلمان نے کہا جہاں جہاں علی چلتا تھا علی کے سائے کے پیچھے پیچھے سلمان چلتا تھا. لیکن علی کی ولایت کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. صرف لقلق لسانیہ سے یا علی کہنے سے ولایت والا نہیں بن سکتا ہے. ابو ذر کی طرح بنو گے تو تب جا کے ولایت کو سمجھو گے. جب ابو ذر کے پاس دشمن اہل بیت نے، کیونکہ جہاں بھی جاتا تھا ابو ذر ولایت علی کو بیان کرتا تھا، تو دشمن نے کیا کہا؟ اس کا منہ کو بند کیا جائے. بیت المال کے پیسے دے کے رات ابو ذر کے گھر میں بھیجا گیا. دروازے پہ دستک دیا تو ابو ذر اندر سے آتا ہے. جب آتا ہے تو کہتا ہے خیریت تو ہے؟ کہا خلیفہ وقت جو ہے اس نے آپ کے لیے بیت المال سے پیسے بھیجے ہیں 3 دینار غالباً میں نے پڑھا ہے. تو جب یہ کہا تو ابو ذر نے کہا کیا مسلمانوں کا بیت المال اتنا طاقت اور اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ہر شخص کے لیے 3 دینار ملے، 300 دینار؟
کہا نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، یہ صرف آپ کے لیے۔ تو راجی ابو ذر کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ کس بیس پہ بھیجے، صرف بس ایک ہے کہ آپ علی کی ثنا بیان کرنا چھوڑ دیں۔ علی ابو ذر کہتے ہیں یاد رکھنا آپ نے سب سے پہلے توہین تو یہ کر دی کہ میرے علی کی ولایت کی قیمت آپ نے 300 دینار لگائی، اور دوسری غلطی تو نے یہ کر دیا کہ 300 دینار کے لیے ابو ذر علی کی ولایت کو چھوڑ دے گا۔ یہ بھی ماجرا ہوا، علی بن ابی طالب رونے پڑے، علی نے رونے پڑے، رو کے کہتے ہیں جب وہ حاکم وقت نے 300 دینار دے کر ابو ذر کے گھر میں بھیجا تھا، ابو ذر کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، 3 دن سے فاقہ تھا، لیکن اس نے میری ولایت کے لیے اس 300 دینار کو ٹھکرا دیا، رفض کے اس جنگل پہ جا کر رہا۔ یہ ہوتی ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ میرے بھائیو آج ہمیں امام علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کرنا میں اور آپ کی اولین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ آج امام اگر اس دنیا پہ ظہور نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیو جب ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو امام زمانہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو اول وقت ادا کریں، روزہ جو فروعات دین ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور جب ہر شب جمعہ امام زمانہ کے پاس، آج میں اور آپ سید الصابرین کے اس مصائب پہ اتنے روتے ہیں جو رونے کا حق ہے، وہی سید الساجدین تھا جو رویا تھا جب ہر شب جمعہ میں اور آپ کے اعمال نامہ امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب امام زمانہ اعمال نامہ کو کھولتا ہے، جب ہماری اس میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں تو امام زمانہ خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر ہم اس امام وقت کے امام جس کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے، جب اس کو اگر ہم خون کے آنسو رلائیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو تربیت اولاد ضروری ہے۔ لیکن آج ہم تربیت اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو اچھے سکول پہ داخل کرے، اچھی کالج، اچھی یونیورسٹی پر۔ یہ بھی ایک معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آداب دینی کو بھی سکھانا میں اور آپ کی اولین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھو آج کل یہ جدید دور پہ ہم جی رہے ہیں بہت بڑا مشکل ہے، دشمن نے اپنا جو اثاثہ ہے ہمارے جیب میں رکھ دیا ہے جس سے ہمیں شکست دے رہا ہے۔ لیکن اگر یہ والدین کی اولین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے یا نہیں، جب اگر میرا بیٹا بھائی اگر رات کو لیٹ سے آتا ہے تو یہ والدین کا حق نہیں ہے کہ بیٹا آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا بیٹا رات کو سوتے وقت اوپر رضائی لے کر کان پہ ہینڈ فری لگا کر اگر کوئی چیز دیکھ رہا ہے، جب ماں اندر داخل ہوتی ہے تو وہ فوراً بند کر دیتا ہے، ماں کی عزت کے خاطر، باپ کی عزت کے خاطر۔ اور وہ اللہ جو شارق سے بھی قریب ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ والدین کو پوچھنا چاہیے، بیٹے کی موبائل کو چیک کرنا ضروری ہے اس دور میں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اولاد کو جب مال حرام کھلایا جائے تب اولاد بگڑ جاتی ہے۔ لقمہ حرام سے انسان کی عبادت وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات بری سوسائٹی جو ہے اس کی وجہ سے بھی اولاد نافلق نکل جاتی ہے۔ اگر اس کی طرف اگر آپ کو متوجہ کروں تاریخ انبیاء کی طرف، نوح کا بیٹا تھا، نوح کوئی حرام رزق نہیں کھلاتا تھا، حلال رزق نبی ہے نا، صاحب شریعت تھا، لیکن نوح کے بیٹے کی جو سوسائٹی تھی وہ بری ہونے کی وجہ سے وہ کشتی نوح پر سوار نہیں ہوا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ بری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو آج کل اس دور میں جو تقاضا تھا حلالی اور حرامی کی پہچان کے لیے، اچھا اور برا کی پہچان کے ولایت علی بن ابی طالب تھا، لیکن آج کے دور میں جو آسان جو طریقہ علماء جو متقلین علماء ہیں جیسے آیت اللہ تقی جیسے علم عرفان کے مالک ہیں، ان کے درس سے جو فیضیاب ہوتے ہیں علماء پاکستان میں آتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں
آج کل اگر آپ کسی کو پرکھنا چاہتے ہو کہ وہ کتنا پانی میں ہے اور کتنا دودھ میں ہے، کتنا دیندار ہے اور کتنا بے دیندار ہے، اس کے جیب سے موبائل کو نکال کر چیک کر، اگر اس کے موبائل پر نیج البلاغہ نظر آئے، صحیفہ کاملہ نظر آئے، قرآن نظر آئے، فضائل اہل بیت نظر آئے، تو سمجھ لینا وہ علی کا حقیقی شیعہ اور محب ہے۔ اگر اس کے موبائل سے وہ چیزیں مل جائیں جس سے اہل بیت کو اذیت ہوتی ہے، وہ یزیدی کردار کو اپنا رہا ہے۔ دیکھو یزید، معاویہ، ابن زیاد کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حافظ قرآن زیادہ تھے، لیکن حسین کے لشکر میں بھی نمازی تھے، یزید کے لشکر میں بھی نمازی تھے، لیکن ان دو نمازیوں میں فرق تھا۔ یہاں پہ حسینی نماز ہوتی تھی، یہاں پہ اجر رسالت کی نماز ہوتی تھی، وہاں دنیا کی لالچ اور ہر اس پر اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ تو یاد رکھو، عبادت کے ساتھ ساتھ معرفت اہل بیت اگر نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رکعت پڑھے سورہ الحمد، تو وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اگر اس کا ترجمہ مجھے پتا ہے، الرحمن الرحیم کا ترجمہ مجھے پتا ہے، تو سمجھ لینا وہ 1000 رکعتوں سے یہ ایک رکعت افضل ہے جو علم اور معرفت کی روشنی میں پڑھی جائے۔ اگر علم اور معرفت کے بغیر اگر نماز پڑھی جائے، وہ ٹخروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر نمازوں سے ہی اللہ مل جاتا تو ابلیس کو بھی مل جاتا۔ ابلیس کو معرفت نہیں تھی۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ دیکھو نا، ابلیس نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا، اتنا کہا، اور حق تھا اس کا دعویٰ کہ وہ آگ سے ہی بنا تھا اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ جب یہ کہنا تھا، اللہ کے حکم پر اس نے سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوا، رجیم بن گیا۔ جو ایک سجدہ آدم کے پیچھے نہ کرے وہ قیامت کے لیے رجیم بنتا ہے۔ جو دن میں 17 رکعت نمازیں ہوتی ہیں، 17 رکعتیں نہ پڑھتا ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے میرے بھائیوں۔ کربلا والوں نے نماز کو بچایا ہے، کربلا والوں نے زکوٰۃ کو بچایا ہے، کربلا والوں نے دین کا حقیقی چہرے کو بچانے کے لیے اپنی ہر قربانی دی ہے۔ اور یہی جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے رجیم ہوا۔ تو آدم نے، جب آدم کو بنایا گیا تو آدم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ بھاری الہ، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق بنایا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، یا آدم، میں نے ایک مخلوق ضرور بنائی ہے، مٹی سے نہیں، اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنا، کیونکہ آپ جاگ نہیں رہے ہیں، اس لیے میں ولایت کی طرف آ رہا ہوں۔ تبلیغ جب کی جاتی ہے تو وہاں پہ بندہ سو جاتا ہے۔ کہا کہ اے آدم، میں نے ایک مخلوق ضرور بنائی ہے لیکن مٹی سے نہیں بنایا ہے، اپنے نور سے بنایا ہے۔ تو آدم نے کہا بھاری الہ، وہ دکھائے، ان کا تعارف کرائے۔ یہ اہل سنت کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو 5 نور کو دیکھا۔ پھر آدم نے کہا باری الہ، ان کے اسما بتائیں۔ کہا کہ میں اعلیٰ، میں معمود ہوں، یہ محمد ہے، کہ میں معمود ہوں اور یہ میرا بندہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے۔ دوسری جگہ میں کیا کہتا ہے؟ میں علی ہوں اور یہ علی ہے، اور میں علی ہوں، یہ بھی علی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے، اور میں فاطر السماوات، میں فاطر السماوات ہوں، اور یہ فاطمہ ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسن ہے۔ تو یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، جن اسماء کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اسے پنجتن پاک کہا جاتا ہے، اسے پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ جب بھی اگر پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو تو ولایت کا پروانہ ہونا ضروری ہے۔ جب آغا صاحب نجف جائیں گے تو نجف کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا، جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہوگا وہی پل پار کر دے گا، جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا وہ جنت کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو جنت جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ علی کا پاسپورٹ، ولایت علی ابن ابی طالب۔
اور یہی علی بن ابی طالب کا تو بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں. لیکن ہم قدر کریں. کسی انبیاء نے نہیں کہا تھا سلونی کا دعویٰ کہا تھا تو میں اور آپ کا پہلا امام نے کہا تھا. سلونی کا دعویٰ کرنے والا میں اور آپ کا پہلا راہبر امام نے کہا تھا. اور یہ بھی علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جو زمین کے راستے سے زیادہ عرش کے راستوں کو جانتا ہوں. زمین سے زیادہ عرش کے راستوں کو جانتا ہوں. اس سے جو میں نے سمجھا، دیکھو میرے بھائیوں، اگر آج میں نجف میں نہیں گیا ہوں، نجف کے راستوں کو آگا صاحب مجھ سے بہتر جانتے کیونکہ یہ وہاں پہ مقیم رہے ہیں. جہاں کا مقیم ہو وہاں کے حالات بہتر جانتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا علی عرش کا مقیم تھا. زمین میں اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا تھا. میں اور آپ کی ہدایت کے لیے علی بن ابی طالب زمین پر آئے تھے. اور اس وقت میں پوچھنے والوں نے کیا پوچھا کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں. اور ایک شخص کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور آئے گا یا علی بن ابی طالب، ایک شخص جب تو سلونی کا دعویٰ کرے گا، ایک شخص آ کے کہے گا کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں اگر آپ کے سر کے بال بتا بھی دوں تو آپ کیسے گنو گے. جو زمین سے زیادہ عرش کے راستوں کو جانتا ہو تو اس علی کے ماننے والے یقیناً جنت میں ہیں. لیکن جنت میں درجات ہیں. اب جو مقام آیت اللہ تک کی باجت کو ملے گا وہ مجھے نہیں ملے گا. مقام جنت میں مقام کو بلند، مقام کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت اہل بیت ضروری ہے. جہاں جہاں اہل بیت حکم دے اس کو ادا کرتا جا، جہاں جہاں سے علی روک دے اس سے رک جا. اسی کا نام ہے جنت. اگر علی کہے جھوٹ نہ بول تو جھوٹ نہ بول. اگر علی کہے شراب نہ پی تو شراب نہ پی. اگر علی کہے باحجاب رہ جاؤ، اگر خاتون باحجاب رہے گی تو جنت میں ہی زندگی بسر کر رہی ہے. بس میرے بھائیو جنت اسی چیز کا نام ہے. اطاعت خدا اور اطاعت اہل بیت کا نام ہے جنت. اگر اطاعت اہل بیت اور اطاعت الہیہ کو نکالا جائے تو دنیا بھی اس کے لیے جہنم سے کم نہیں ہے. تمہیں اور آپ کو پہلا پیشوا